نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کچھ ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قریب آ چکی ہے۔ کون سی علامتیں اور نشانیاں ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو توجہ سے سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو اور جنت کی ضمانت مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی۔ میرے دوستو، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی یا تو عزت بنا دیتی ہیں یا انسان کی عزت کو بگاڑ دیتی ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ کے ہاں یا تو قریب کر دیتی ہیں یا اللہ سے بندے کو دور کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، بڑی سخت گرمی ہوگی، سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس دن بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان میں سے ایک اس نوجوان کا تذکرہ فرمایا کہ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، جو اللہ کی عبادت جوانی میں کرتا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ میرے دوستو، جوانی کی نماز اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جو بندہ جوانی کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی قربت عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ کے دل کے اندر یہ کیفیت بن رہی ہے کہ آپ کے دل کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو رہا ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، آپ کی یہ کیفیت بن رہی ہے میں اللہ ہی سے مانگوں، میں اللہ کی عبادت کروں، تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قریب آ چکی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری علامت یہ ہے اگر آپ کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، یہ دنیا ہے اور دنیا دار الامتحان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایک حالت کے اندر میں اپنے بندے کو دنیا میں نہیں رکھتا، یہ دنوں کا ہیر پھیر آتا رہتا ہے، کبھی خوشی آ جاتی ہے، کبھی غم آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو آپ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ کیفیت بنا دی ہے کہ آپ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ اس پر صبر کرتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی اس کو دور فرمائیں گے، اور میں اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پہ راضی ہوں، اللہ جو چاہتے ہیں اپنے بندے کے لیے بہتر فرماتے ہیں۔ تو آپ اس طرح کے کلمات کہتے ہیں، صبر کے کلمات کہتے ہیں، اور آپ کا دل کرتا ہے کہ میں صبر کے کلمات کہوں، بے صبری کے کلمات نہ کہوں، سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قریب آ چکی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب ترین بندوں کی لسٹ میں شامل فرمانے والے ہیں۔